بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج 9 نومبر ہے اور یوم اقبال منایا جا رہا ہے. ملک بھر کے اندر تقریبات کی جا رہی ہیں، لیکن صد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اقبال کا جو نظریہ تھا پاکستان سے متعلق، جس کی بیس پہ جو خواب دیکھا تھا اقبال نے، آج اقبال کی روح کانپ رہی ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اور اقبال نے جو ایک فلسفہ دیا تھا خودی کا، جو ایک فلسفہ دیا تھا آزادی کا، وہ آج دونوں یہاں اس معاشرے اور پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اقبال کے افکار کو جو ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکال دیا گیا ہے. ہماری نوجوان نسل کو اقبالیات یا اقبال سے کوئی سروکار نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ اقبال ہے کون. اور صورتحال اور بھی مزید آگے آپ دیکھیں تو اس قدر خراب ہے کہ آج مزار قائد یعنی لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پہ 9 نومبر کے حوالے سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ محسن نقوی وہ وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے جو برہمی کا اظہار کیا ہے کہ مزار کی حالت انتہائی ناگفتہ ہے. مزار کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ ٹائلیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بہت بری حالت ہے. ہم بڑی بڑی لمبی تقریریں اور اقبال کے شعر و شاعری سے جو ہے وہ معززین کو جو ہے وہ محفلوں کے اندر وہ معزوز کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بناوٹی ہے. ہمارا پورا نظام جو ہے وہ ایک مفلوج نظام ہے، اور اس کے اندر نہ کوئی ثقافت باقی رہی ہے، نہ کوئی آثار قدیمہ باقی رہا ہے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ صرف اور صرف عوامی ٹیکسوں سے پل رہے ہیں، اور کرپشن اور ان کے اندر اقرب پروری عروج پہ ہے. علامہ اقبال کی آپ پوتی پوتا دوتی دوتے ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کراچی میں ہوئی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اقبال کی روح بار بار کانپ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اقبال کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، نہ ہی قائد اعظم کے ساتھ اچھا کیا. اور اقبال کی وہ جو ایک نسل چل رہی ہے وہ آج بھی در بدر کی وہاں ٹھوکریں کھا رہی ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں واقعات میں جی بڑا جو ہے وہ توہین ہوئی، جی فلاں جگہ کی توہین ہوئی. یہ توہین، یہ ڈرامے، یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں. توہین تو ہم ان کی افکار کی کر رہے ہیں، توہین تو ہم ان کی جو ہے فلسفے کی کر رہے ہیں، توہین تو ہم ان کی خدمات کی کر رہے ہیں، توہین تو ہم ان کے مزار کی کر رہے ہیں، توہین تو ہم ان کی اولاد کی کر رہے ہیں. ہم نے اسی لیے آج سب کچھ گنوا دیا ہے. آج ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. نوجوان نسل کو ہم نے ایسے غلط کاموں پہ چڑھا دیا ہے، کیونکہ بے روزگاری ہوگی، اقرب پروری ہوگی، جس معاشرے کے اندر کرپشن عروج پہ ہوگی اور کرپٹ کو برا نہیں سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور وہاں ترقی کا جو خواب ہے وہ محض ایک خیال ہے. آج ہم اقبالیات کی جگہ جگہ پہ مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی عملی زندگی میں اقبال کے اصولوں کو یا اقبال کے فلسفے کو نکال دیا ہے، اور ہم ایک جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر جانوروں کی طرح سو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق پامال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. اگر ہم کسی کو چیٹ کریں، اگر کسی کے ساتھ فراڈ کریں، اگر ملک کو لوٹیں، اگر قوم کو لوٹیں، اگر اپنے انڈیویجول دوستوں کو لوٹیں، اپنے جاننے والوں کو لوٹیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو کہ کسی صورت بھی اس اسلامی ثقافت یا اسلام کے اندر اس جائز نہیں ہے. ہمیں اپنے تمام جو ہے وہ اسلوب کو تبدیل کرنا ہوگا، اور ہماری ایک بہت شاندار جو ہے وہ روایات ہیں ان کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا. اقبالیات کو ہم نے تمام یعنی کہ اسکول لیول سے لے کر کالجز اور یونیورسٹی لیول تک بچوں کو اقبال سے روشناس کرانا ہوگا، کیونکہ اقبال کی جو روشنی ہے وہ لا متناہی ہے، اور اس نوجوان نسل کو ہر صورت میں آشنا کرنا ضروری ہے. کیونکہ اس وقت ہمارے بچوں کو سوائے گیموں کے یا کوئی فلمیں دیکھنے کے یا کوئی سوشل میڈیا پہ 2 نمبر کام کے علاوہ یا ٹک ٹاک بنانے کے علاوہ
ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان کو آئس کے نشوں پہ لگایا جا رہا ہے، بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرے۔ ریاست نام کی چیز یہاں پہ جو ماں کی جیسی ہوتی ہے وہ بالکل مفلوج نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ فلسفہ کچھ اور ہے۔ یہاں ڈنگ ٹپاؤ فلسفہ ہے، یہاں پہ مفادات کا فلسفہ ہے، یہاں پہ آئین کے مذاق کا فلسفہ ہے، یہاں پہ اقرب پروری کا فلسفہ ہے، یہاں پہ کرپشن کا فلسفہ ہے۔ ہم اس فلسفے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، باقی ہم نہیں جانتے کہ ہماری جو ہے آباء و اجداد کی روایات کیا تھیں، ہماری اسلامی تہذیب و تمدن کیا تھی، اور ہم نے وہ کہاں کھو دی۔ جو اقبال کا فلسفہ تھا اس کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم زندہ قوموں میں نہیں رہیں گے۔ اور ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، مذہبی جو زعما ہیں، باقی جتنے عوام ہیں، سوشل سوسائٹی ہے، وہ سول سوسائٹی ہے، ان تمام کو جو ہے وہ اقبال کو پڑھنا ہوگا، اقبال سے جو ہے وہ روشنائی لینی ہوگی، ورنہ ہمارا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ ناظرین، دوسرا ورلڈ کپ کا بہت اہم میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے جا رہا ہے پرسوں ہفتے کو، اور یہ ایک بڑا زبردست میچ ہوگا۔ پاکستان کو کم از کم 350 سکور کا ٹارگٹ دینا ہوگا اور ان کو جلد آؤٹ بھی کرنا ہوگا بصورت دیگر، کیونکہ آج نیوزی لینڈ نے یک طرفہ جو ہے وہ میچ کیا ہے سری لنکا کے ساتھ، کیونکہ امید تھی کہ سری لنکا کوئی اپسیٹ کرے گا، لیکن سری لنکا کی مایوس کن کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے مزید سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانس جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اور نیوزی لینڈ پوائنٹ ٹیبل پہ بھی زیادہ آ گیا ہے۔ تو پاکستان کو انگلینڈ سے بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا، تب جا کے ہماری پوزیشن بن سکے گی کہ ہم جو ہے وہ سیمی فائنل تک رسائی کریں۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔